بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ جنگل میں ہر طرف خاموشی کا راج تھا، پھر اس خاموشی کو گھوڑوں کی ٹاپو کی آواز نے توڑا۔ جنگل کے بیچوں بیچ ایک خوبصورت سی بگی گزر رہی تھی جس میں 2 خوبصورت گھوڑے لگے تھے۔ بگی کے اندر ایک شہزادی بیٹھی ہوئی تھی جو بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی۔ بگی کے ساتھ شہزادی کے وفادار ملازم چل رہے تھے۔ کچھ دیر بعد بگی ایک بہت ہی خوبصورت سے محل کے سامنے جا رکی۔ وہ محل خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ بہت بڑا بھی تھا۔ شہزادی ایک ادا سے بگی سے باہر نکلی۔ ابھی اس نے باہر قدم رکھا ہی تھا کہ اچانک ہی کمر پر جوتا لگنے سے ہوش میں آئی۔ کمر سہلاتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا تو اماں غصے سے پاس کھڑی سے ہی دیکھ رہی تھیں۔ اماں کو اتنا غصے میں دیکھ کر اسے یقین ہو گیا کہ آج اماں کے ہاتھوں اس کی شامت پکی ہے۔ کب سے تمہیں آوازیں دے رہی ہوں، تم پھر سے اپنے خیالوں کی دنیا میں گم ہو گئی ہو۔ جب دیکھو نکمی پڑی رہتی ہو، کبھی کوئی کام ہی کر لیا کرو۔ اس سے پہلے کہ اماں کا جوتا اسے دوبارہ آ کے لگتا، اس نے بھاگنے میں ہی بھلائی جانی اور سیدھا اپنے کمرے کی طرف بھاگی، کیونکہ ابھی اماں کی نسوں سے دور ہونے میں ہی بھلائی تھی۔ میرا نام فضا ہے اور میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی تھی۔ مجھ سے بڑی میری 2 بہنیں نائمہ آپی اور ہیرا آپی تھیں، اور ایک بڑے بھائی تھے جن کا نام علی تھا۔ میرے ابو ایک سرکاری ملازم تھے۔ ہمارا اپنا گھر تھا۔ میرے بہن بھائی مجھ سے عمر میں کافی بڑے تھے، اسی لیے میری ان سے کبھی دوستی نہیں ہوئی تھی۔ میری دونوں بہنوں کی شادی اماں نے بہت ہی کم عمری میں کر دی تھی۔ وہ دونوں جب بھی گھر آتیں تو اپنے سسرال والوں کا رونا رونے لگتی تھیں۔ ان کی باتیں سن کر تو مجھے لگتا تھا جیسے سسرال والے پتہ نہیں کتنے ظالم ہوتے ہیں، اسی لیے مجھے شادی سے بہت زیادہ ڈر لگتا تھا۔ پڑھنے کا مجھے کچھ خاص شوق نہیں تھا، بس پورا دن اپنے خیالوں کی دنیا میں گم رہتی تھی، جس میں کبھی میں کوئی ملکہ ہوتی تو کبھی شہزادی۔ ہر بار کی طرح میں ابھی بھی خیالوں کی دنیا میں خود کو شہزادی تصور کر رہی تھی کہ اماں کی جوتی مجھے حقیقت کی دنیا میں لے آئی۔ میرے ابھی ہی میٹرک کے پیپر ختم ہوئے تھے اور تب سے ہی میں اماں کو تنگ کر رہی تھی کہ مجھے تایا کے گھر جانا ہے۔ میری جب بھی چھٹیاں ہوتی تو میں تایا کے گھر لازمی جاتی تھی۔ تایا ابا سے میری بہت اچھی دوستی تھی، میں بھی ان کی بہت لاڈلی تھی۔ تایا کے 2 ہی بچے تھے، عفان بھائی اور ہنا۔ عفان بھائی مجھ سے عمر میں کافی بڑے تھے، جبکہ ہنا میری ہی ہم عمر تھی۔ میری اس سے بہت اچھی دوستی تھی۔ جب بھی میں تایا کے گھر جاتی تو ہم دونوں پورا دن مل کر شرارتیں ہی کرتے رہتے تھے۔ اس وجہ سے عفان بھائی سے ہمیں بہت ڈانٹ بھی پڑتی تھی۔ تایا ابا مجھے کچھ بھی نہیں کہتے تھے۔ میری تائی بھی مجھ سے بہت پیار کرتی تھیں۔ بس ایک عفان بھائی ہی تھے جن کو پتہ نہیں مجھ سے کیا مسئلہ تھا۔ میں نے انہیں کبھی بھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، اسی وجہ سے میں انہیں کھڑوس کہتی تھی۔ ہنا کی منگنی بچپن میں ہی میرے بھائی کے ساتھ ہو گئی تھی۔ تایا ابا کا ارادہ تھا کہ اس کی پڑھائی مکمل ہونے کے بعد اس کی شادی کر دیں گے، لیکن میری طرح ہنا کو بھی پڑھنے لکھنے کا کچھ خاص شوق نہیں تھا۔ وہ بھی امتحان میں میری طرح بامشکل ہی پاس ہوتی تھی، جبکہ عفان بھائی پڑھائی میں بہت اچھے تھے۔ آج کل وہ تایا ابا کی زمینوں کا کام سنبھال رہے تھے۔ ہر بار کی طرح اس بار بھی میں چھٹیوں میں گاؤں جانا چاہتی تھی، لیکن کوئی بھی مجھے لے کر نہیں جا رہا تھا۔ میں بس پورا دن گھر میں ادھر ادھر گھومتی رہتی اور اپنے خیالوں کی دنیا میں گم رہتی تھی اور رزلٹ کا انتظار کر رہی تھی۔ اماں ابا پڑھائی کے معاملے میں بہت زیادہ سخت تھے۔ علی بھائی ایک سرکاری کالج میں پڑھاتے تھے، لیکن مجھے پڑھنے کا کچھ خاص شوق نہیں تھا۔ مر کے تو میں پاس ہوئی تھی، اور اس بار تو مجھے پکا یقین تھا کہ میں پاس بھی نہیں ہوں گی، کیونکہ میں بغیر پڑھے ہی پیپر دے کر آئی تھی۔ میرا پورا دن بس ٹی وی کے سامنے ہی گزرتا تھا۔ اماں چاہتی تھی کہ میں ان چھٹیوں میں کچن کا کام کرنا ہی سیکھ لوں، لیکن مجھے کچھ خاص شوق نہیں تھا۔ میری ایک دوست تھی جس کا نام ثنا تھا۔ ثنا میرے بچپن کی دوست تھی۔ وہ ہمارے ساتھ والے گھر میں ہی رہتی تھی۔ ہم پورا دن دیوار پر لٹک لٹک کر باتیں کرتے رہتے تھے۔ ہوش تو تب آتا تھا جب اماں کی جوتی آ کر لگتی تھی۔ اماں میری حرکتوں سے بے حد تنگ تھیں۔ آئے روز ابا کو میری شکایت لگاتیں۔ ابا مجھے سمجھاتے تھے کہ تم اپنی اماں کی بات مان لیا کرو، تمہارے بھلے کے لیے ہی تو بولتی ہیں، لیکن چھوٹی ہونے کی وجہ سے میں کسی کی سنتی ہی نہیں تھی۔ اسکول میں بھی پورا دن میں اور ثنا بس باتیں ہی کرتے رہتے۔ ثنا کا کوئی بھائی بہن نہیں تھا۔ اس کے ابا کا انتقال اس کے بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ تب سے ہی وہ اپنی اماں کے ساتھ اپنے ماموں کے گھر میں رہتی تھی۔ اس کی اماں کپڑے سلائی کر کے اس کے خرچے پورے کرتی تھیں۔
آج اتوار کا دن تھا اور میری دونوں بہنیں گھر آئی ہوئی تھیں اور پھر سے اپنے سسرال والوں کی برائیاں لے کر بیٹھی ہوئی تھیں۔ پتہ نہیں ان کے پاس اتنا وقت آتا کہاں سے تھا۔ نائمہ آپی کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھی، جبکہ ہیرا آپی کی صرف ایک ہی بیٹی تھی۔ وہ جب بھی آتی تو میرا سارا وقت اپنے بھانجے اور بھانجیوں کے ساتھ کھیلنے میں گزرتا تھا۔ ان کے ساتھ مل کر تو میں بچی ہی بن جاتی تھی۔ میں ثنا کو بھی بلا لیتی تھی، پھر ہم دونوں مل کر ان کے ساتھ بہت کھیلتے تھے۔ میرے ابا مزاج کے کافی سخت تھے۔ میرے سارے بہن بھائی ابا سے بہت ڈرتے تھے، لیکن میں اپنے ابا کی بہت لاڈلی تھی۔ ثنا آج کل اپنی امی سے سلائی سیکھ رہی تھی۔ اماں کو یہ بات پتہ چلی تو اماں نے مجھے بھی زبردستی ثنا کی امی کے پاس سلائی سیکھنے بھیج دیا۔ میں جانا تو نہیں چاہتی تھی، لیکن اماں کے زبردستی کرنے پر میں روزانہ ثنا کے گھر چلی جاتی۔ وہاں پر میں زیادہ وقت اس سے باتیں ہی کرتی رہتی تھی، لیکن اماں آج کل بہت ہی سنجیدہ تھیں۔ وہ میرے ساتھ بہت سختی کر رہی تھیں۔ میرا کوئی بھی بہانہ ان کے آگے کام نہیں آ رہا تھا۔ اماں کو اتنا سنجیدہ دیکھ کر میں بھی دل لگا کر سلائی سیکھنا شروع کر دی۔ اماں کو اتنا سنجیدہ دیکھ کر میں نے بھی دل لگا کر سلائی سیکھنا شروع کر دی۔ اب میرا سارا دن ثنا کے گھر ہی گزرتا تھا۔ نائمہ آپی آج آئی ہوئی تھیں۔ ان کے دیور کی اگلے مہینے شادی تھی۔ بڑی بہو ہونے کے ناطے ان کو بہت سارا کام کرنا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ اماں ان کی مدد کریں، کیونکہ ان کو تو زیادہ اس بارے میں پتہ نہیں تھا۔ ان کی ساس بھی کافی بوڑھی تھی، اسی لیے ساری ذمہ داری اب نائمہ آپی کے اوپر آ رہی تھی۔ نائمہ آپی روزانہ صبح ہی آ جاتی تھیں اور اپنے بچوں کو میرے حوالے کر کے اماں کے ساتھ بازار چلی جاتی۔ میں پورا دن اپنے بھانجے اور بھانجی کے ساتھ کھیلتی رہتی تھی۔ کبھی کبھی ہیرا آپی بھی ان کی مدد کرنے آ جاتی اور پورا دن ان کا بازار میں ہی گزر جاتا تھا۔ میں بہت زیادہ خوش تھی، کیونکہ مجھے نئے کپڑے لینے کا بڑا شوق تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں ہر تقریب کے لیے الگ کپڑے لوں گی، لیکن جب اماں نے مجھے یہ کہا کہ تم صرف ولیمے پر ہی جاؤ گی، تو یہ سن کر مجھے بہت رونا آیا، کیونکہ مجھے شادیوں میں جانے کا بہت شوق تھا۔ اسی لیے میں نے اماں سے بہت ضد کی شادی پر جانے کی، لیکن اماں نے میری ایک نہیں سنی۔ اماں نے صاف کہہ دیا تھا، اگر تم نے ضد کی تو ولیمے پر بھی نہیں لے کر جاؤں گی۔ یہ سن کر تو میں خاموش ہو گئی کہ چلو اماں کم از کم ولیمے پر تو لے کر جا رہی ہیں۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنے سارے شوق اپنے بھائی کی شادی میں پورے کروں گی، تب مجھے کوئی کچھ نہیں کہہ سکے گا۔ میرا ثنا کے گھر جانا اب کافی کم ہو گیا تھا، کیونکہ مجھے اپنے بھانجوں کو سنبھالنا ہوتا تھا۔ ویسے میں اب کافی اچھی سلائی کر لیتی تھی۔ مہینہ گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا اور نائمہ آپی کے دیور کی شادی کا دن بھی آ گیا۔ سارے گھر والے ان کی شادی میں گئے ہوئے تھے، بس میں اور ابا ہی نہیں گئے تھے۔ ہم دونوں نے صرف ولیمے پر ہی جانا تھا۔ میں نے ثنا کو بھی اپنے گھر بلا لیا تھا۔ ہم دونوں نے سوچا تھا کہ پورا دن بیٹھ کر ڈرامے دیکھیں گے، کیونکہ ہمیں روکنے والا تو کوئی گھر میں نہیں تھا۔ ابا بھی آفس گئے ہوئے تھے۔ وہ پورا دن ہم دونوں نے ڈرامے دیکھتے ہوئے اور مزے کرتے ہوئے گزارا تھا۔ ہم دونوں کو بہت ہی مزہ آیا تھا۔ اگلے دن ولیمہ تھا۔ میں بھی تیار ہو کر اماں کے ساتھ ہال چلی گئی، لیکن بہت جلد ہی میں وہاں پر بور ہو گئی۔ میں وہاں پر کسی کو جانتی بھی نہیں تھی۔ میں نے اماں سے ضد کرنا شروع کر دیا کہ جلدی گھر چلے، میں یہاں پر بور ہو رہی ہوں، لیکن اماں نے مجھے ڈانٹ کر چپ کروا دیا کہ پہلے تو تمہیں آنے کی جلدی تھی۔ اماں نے تو صاف کہہ دیا تھا کہ آئندہ میں کہیں بھی تمہیں لے کر نہیں جاؤں گی۔ اماں کی یہ دھمکی سن کر میں خاموش ہو گئی، لیکن میں سچ میں بہت ہی بور ہو رہی تھی۔ وہاں پر کسی کو جانتی بھی نہیں تھی کہ میں کسی کے ساتھ باتیں ہی کر لوں۔ لیکن پھر میں نے ابا سے ضد کی کہ مجھے گھر جانا ہے، تو ابا مجھے جلدی گھر لے گئے، کیونکہ ان کو بھی بھیڑ بھاڑ والی جگہ زیادہ پسند نہیں تھیں۔ اگلے کچھ دن ہمارے گھر میں موضوع گفتگو نائمہ آپی کے دیور کی شادی ہی رہا۔ اگلے ہفتے ہمارا رزلٹ بھی تھا اور مجھے اچھے سے پتا تھا کہ میں نے لازمی فیل ہونا ہے، کیونکہ میں نے بغیر پڑھے ہی پیپر دیے تھے۔ میں آج کل بہت بور ہو رہی تھی، کیونکہ ثنا بھی پورا دن اپنی امی سے سلائی سیکھتی تھی۔ اپنی بوریت دور کرنے کے لیے میں نے پھر سے اس کے گھر جانا شروع کر دیا، تاکہ میں دوبارہ سے سلائی سیکھنا شروع کر دوں، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ کوئی بھی مجھے تایا ابا کے گھر لے کر نہیں جائے گا۔ اب مجھے سلائی سیکھنے میں مزہ آتا تھا۔
آج ہمارا میٹرک کا رزلٹ آیا تھا اور حسب توقع میں فیل ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے مجھے گھر والوں سے بہت ہی زیادہ ڈانٹ پڑی تھی۔ بھائی بھی بہت زیادہ غصہ تھے۔ اماں نے تو صاف ہی کہہ دیا تھا کہ اگر تم نے نہیں پڑھنا تو بتا دو، میں تمہاری شادی کر دیتی ہوں۔ اماں کی یہ بات سن کر تو میں ڈر گئی۔ میری عمر ابھی صرف 18 سال تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری شادی بھی میری بہنوں کی طرح کم عمری میں ہو جائے، اور مجھے شادی سے ویسے بھی بہت ڈر لگتا تھا۔ ہمارے محلے میں ایک لڑکی تھی، اس کی شادی کے 1 مہینے بعد ہی اس کی طلاق ہو گئی تھی۔ جب وہ گھر واپس آئی تو اس کی حالت بہت خراب تھی۔ اس کے سسرال والوں نے اس کے اوپر بہت تشدد کیا تھا، اور ایسے ہی کئی واقعات روزانہ ہمارے اپنے اسکول کے دوستوں سے سنتی تھی، جس وجہ سے اب مجھے شادی کا نام سنتے ہی ڈر لگتا تھا، اور اماں بھی اس بار بہت سنجیدہ لگ رہی تھیں۔ اماں کی بات سن کر میں نے کہا کہ میں اب اچھے سے پڑھوں گی اور بالکل بھی فیل نہیں ہوں گی۔ ابا نے بھی صاف کہہ دیا تھا کہ اگر اس کے بعد تم فیل ہوئی تو ہم تمہاری کوئی بھی بات نہیں سنیں گے۔ ابا نے بھی صاف کہہ دیا تھا کہ اگر اس کے بعد تم فیل ہوئی تو ہم تمہاری کوئی بھی بات نہیں سنیں گے اور تمہاری شادی کر دیں گے۔ جب میں نے یہ بات ثنا کو بتائی تو اس نے کہا، کیوں نہ ہم لوگ کوئی ٹیوشن ڈھونڈ دیں، ٹیوشن میں روزانہ پڑھیں گے تو پھر ہماری اچھے سے تیاری ہو جائے گی۔ مجھے اس کی بات بالکل صحیح لگی۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ ٹیوشن کیسے ڈھونڈا جائے۔ یہ کام بھی ثنا نے اپنے سر لے لیا۔ میں نے اماں سے بھی اس بارے میں بات کی تو پہلے تو اماں نہیں مانی، لیکن پھر میرے زور دینے پر وہ اس شرط پہ مانی کہ میں ٹیوشن کسی لڑکی سے ہی پڑھوں گی۔ ایک دن ثنا بہت خوش سی میرے گھر آئی اور اس نے بتایا کہ اسے ٹیوشن مل گیا ہے۔ یہ سن کر میں بہت خوش ہوئی، لیکن اس نے کہا کہ ایک مسئلہ ہے۔ میں نے کہا جلدی بتاؤ کیا بات ہے؟ تو اس نے بتایا کہ ہمیں ٹیوشن ایک لڑکا پڑھائے گا۔ یہ سن کے میں بہت ڈری کہ اگر اماں کو پتہ چلا کہ میں ایک لڑکے سے ٹیوشن پڑھتی ہوں تو اماں میری جان لے لیں گی اور ابا بھی بہت ہی غصہ ہوں گے۔ تو اس نے کہا کہ ہم گھر والوں کو نہیں بتائیں گے کہ ہم کسی لڑکے سے ٹیوشن پڑھنے جاتے ہیں۔ ہم بول دیں گے کہ ہم لڑکی سے پڑھتے ہیں، کون سا وہ ہمارے ساتھ جا کر دیکھیں گے۔ اس کی یہ بات سن کر میں مطمئن ہو گئی، اور اماں کو بھی یہی کہا کہ ہم کسی ٹیوشن والی باجی سے ٹیوشن پڑھتے ہیں۔ تو اماں نے بھی زیادہ سوال نہیں کیے اور کہا کہ ٹیوشن سے سیدھا گھر آنا، ادھر ادھر کہیں جانے کی ضرورت نہیں، آج کل ویسے بھی حالات اچھے نہیں ہیں، لڑکیوں کا گھر سے اکیلے نکلنا ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو میں نے اماں کو کہا کہ آپ بالکل فکر مت کریں، میں ثنا کے ساتھ ہی آیا جایا کروں گی۔ میں روزانہ شام کو ثنا کے ساتھ پڑھنے جاتی تھی۔ وہاں اور بھی بہت سے بچے پڑھنے آتے تھے۔ ہمارے سر ہمیں بہت اچھا پڑھاتے تھے، کبھی کوئی فالتو بات بھی نہیں کرتے تھے۔ وہ کبھی کسی لڑکی کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے۔ اماں مجھے صبح کے وقت کھانا پکانا سکھاتی تھی۔ میں سیکھنا تو نہیں چاہتی تھی، لیکن اماں کی ڈانٹ کے ڈر سے مجھے سیکھنا پڑ رہا تھا، اور شام کو میں ٹیوشن پڑھنے جاتی تھی۔ اب آہستہ آہستہ میرا پڑھائی میں بھی دل لگنا شروع ہو گیا تھا، کیونکہ سر پڑھاتے ہی اتنا اچھا تھے۔ ایک دن اچانک ہی گھر میں بھائی کی شادی کی بات چھڑ گئی۔ یہ سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی، کیونکہ میری سب سے اچھی دوست میری بھابھی بن رہی تھی۔ اگلے مہینے ہی بھائی کی شادی تھی، لیکن اب اماں نے زور و شور سے تیاری شروع کر دی تھی۔ میری دونوں بہنیں بھی ہمارے گھر آ گئی تھیں تاکہ اماں کا ہاتھ بٹا سکیں۔ وہ تینوں صبح سویرے ہی خریداری کے لیے بازار چلی جاتی تھیں۔ میں بہت خوش تھی کہ اب میں اپنی مرضی سے ساری چیزیں خریدوں گی۔ عفان بھائی کا شہر میں بھی ایک گھر تھا۔ شادی سے کچھ دن پہلے تایا لوگ اس گھر میں شفٹ ہو گئے تھے، کیونکہ گاؤں کافی دور تھا اور ایک ہی دن میں آنا جانا مشکل تھا۔ مائیوں کا فنکشن عفان بھائی کے گھر کے لان میں ہی رکھا گیا تھا۔ ہم جیسے ہی ان کے گھر پہنچے تو ہمارا بہت شاندار استقبال کیا گیا تھا۔ آج میں نے دل کھول کر اپنے سارے ارمان پورے کیے تھے، اور اماں ابا نے بھی مجھے نہیں روکا تھا۔ ہینا آج بہت پیاری لگ رہی تھی۔ میں نے اور ثنا نے مل کر اسے بہت تنگ کیا۔ رات کو کافی دیر سے ہم گھر پہنچے تھے۔ اگلے دن بارات تھی تو سب جلدی جلدی سونے چلے گئے۔ صبح اٹھ کر سب بارات میں جانے کی تیاری کرنے لگے۔ اماں سب کو ڈانٹ رہی تھی کہ جلدی کرو، اور سب سے زیادہ تو اماں کی ڈانٹ کا نشانہ تو میں ہی تھی۔ میری تیاری ہی ختم نہیں ہو رہی تھی۔ آخر کار اماں کی دھمکی سن کر میں کمرے سے باہر نکلی۔ بارات آج شہر کے بڑے ہال میں تھی۔ ہال کو بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ سجایا گیا تھا۔ دروازے پر ہی تایا اپنی فیملی کے ساتھ کھڑے سب مہمانوں کا استقبال کر رہے تھے۔ نکاح کے وقت ہینا سے زیادہ تو میں رو رہی تھی۔ یہ دیکھ کر سب ہنسنے لگے۔ شادی کے ہنگامے ختم ہوئے تو سب مہمان اپنے گھروں کو چلے گئے۔ تایا لوگ بھی اپنے گاؤں واپس چلے گئے۔
اب پورا دن مجھے بور نہیں ہونا پڑتا تھا۔ سارا دن میں ہنا کے ساتھ باتیں کرتی رہتی تھی۔ میں ابھی بھی ٹیوشن پڑھنے جاتی تھی۔ اماں ابا کو ابھی تک نہیں پتہ چلا تھا کہ میں کہاں پہ ٹیوشن پڑھتی ہوں۔ ابھی بھی میرا پورا دن ٹی وی دیکھتے ہوئے گزرتا تھا اور شام کو میں اور ثنا ٹیوشن چلی جاتی تھی۔ میرے اور ثنا کے پیپر اگلے مہینے سے ہی تھے، جس کی ہم نے بہت ہی دل لگا کر تیاری کی تھی۔ ہم دونوں اس بار بہت اچھے نمبروں کے ساتھ پاس ہونا چاہتی تھیں۔ یہ مہینہ کیسے گزرا تھا پتہ ہی نہیں چلا اور ہمارے پیپر شروع ہو گئے۔ اس بار چونکہ میں نے اچھے سے پڑھائی کی تھی تو مجھے پیپر دینا بالکل بھی مشکل نہیں لگا اور جلد ہی میں سارے پیپر دے کر فارغ ہو گئی۔ اس بار میں نے اماں سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اگر میں اچھے سے پیپر دوں گی تو آپ مجھے تایا ابا کے گھر چھٹیوں میں جانے دیں گی۔ اماں نے بھی میری بات مان لی اور ویسے بھی ہنا کو بھی کافی وقت ہو گیا تھا تایا لوگوں سے ملے ہوئے۔ علی بھائی ہم دونوں کو ساتھ لے کر گاؤں جا رہے تھے۔ یہ سن کر میں بہت ہی خوش ہوئی۔ میرے جانے کا سن کر ثنا اداس ہو گئی کیونکہ وہ پیچھے پھر اکیلی پڑ جاتی تھی۔ ثنا کے ماموں کی صرف ایک ہی بیٹی تھی جو اس سے عمر میں کافی بڑی تھی۔ ان کی شادی کو کافی عرصہ ہو گیا تھا۔ وہ کبھی کبھی اپنی امی کے گھر آتی تھیں۔ ان کا صرف ایک ہی بیٹا تھا۔ وہ کافی وقت بعد آتی تھیں کیونکہ ان کا گھر دوسرے شہر میں تھا۔ ہفتے والے دن صبح سویرے ہی ہمیں گاؤں کے لیے نکلنا تھا۔ گاؤں جانے کی خوشی میں تو مجھے پوری رات نیند ہی نہیں آئی۔ میں تو صبح سویرے سب سے پہلے تیار ہو کر بیٹھ گئی۔ ابا میری حرکت پر بے ساختہ ہنس پڑے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ مجھے گاؤں جانے کی کتنی جلدی ہوتی ہے۔ ناشتہ کر کے ہم لوگ جلدی سے گاؤں کے لیے روانہ ہوئے۔ بھائی نے ہمیں چھوڑ کر واپس بھی آنا تھا کیونکہ اماں ابا پیچھے گھر میں اکیلے تھے اور اس عمر میں ان کو اکیلے چھوڑنا ٹھیک نہیں تھا۔ پورا راستہ میں اور ہنا باتیں کرتے رہے۔ ہماری باتیں تو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھیں۔ ہم نے تو پہلے سے ہی منصوبہ بنا لیا تھا کہ ہم کہاں کہاں گھومنے جائیں گے، لیکن ہمیں عفان بھائی کا بھی ڈر تھا کیونکہ وہ ہمیں ہر چھوٹی بات پر ٹوکتے تھے، جس وجہ سے مجھے ان پر بہت غصہ آتا تھا۔ مجھے ان سے عجیب طرح کی چڑ تھی۔ میں جانتی تھی کہ وہ ہمارے بھلے کے لیے ہی بولتے تھے، لیکن مجھے ایسے لگتا تھا جیسے وہ ہم پر زبردستی کا روب جماتے ہیں۔ شام تک ہم لوگ گاؤں کی حدود میں داخل ہو گئے۔ گاؤں میں داخل ہوتے ہی میں نے ایک لمبا سانس لیا۔ وہاں کی مٹی کی خوشبو میں ایک الگ ہی احساس تھا۔ وہاں پہنچتے ہی مجھے بہت ہی سکون ملتا۔ سورج غروب ہونے کا منظر تو بہت ہی دلکش ہوتا تھا۔ بچے ابھی بھی باہر کھیل رہے تھے۔ گرمی ہونے کی وجہ سے کچھ لوگ نہر میں نہا رہے تھے۔ کچھ مزدور کھیتوں پر کام کرنے کے بعد واپس گھر کی طرف جا رہے تھے۔ ہم بھی تایا کی حویلی پہنچ گئے جو بہت ہی خوبصورت تھی۔ تایا ابا نے اس حویلی کو اپنی پسند سے بنوایا تھا۔ جو بھی اس کو دیکھتا تو بس دیکھتا ہی رہ جاتا۔ وہ باہر سے پوری سفید تھی اور خوبصورت پودوں سے ڈھکی ہوئی تھی۔ وہاں پر تقریباً ہر طرح کے پھول لگے ہوئے تھے۔ تایا ابا اور عفان بھائی کو پھول بہت پسند تھے، اسی لیے عفان بھائی نے ہر طرح کے پھول وہاں پر لگا رکھے تھے۔ وہ خود ہی ان کا خیال رکھتے تھے۔ حویلی کے پیچھے کی طرف انہوں نے اپنا ایک چھوٹا سا باغیچہ بھی بنایا ہوا تھا جو بہت ہی خوبصورت تھا، اور وہاں ایک خوبصورت جھولا بھی رکھا تھا۔ وہ میری سب سے پسندیدہ جگہ تھی۔ میں جب بھی تایا ابا کے گھر جاتی تو میرا زیادہ وقت اسی باغیچے میں گزرتا تھا۔ اب بھی جیسے ہی ہم گیٹ کے اندر داخل ہوئے، گاڑی سے اتر کر میں فوراً سے داخلی دروازے کی طرف بھاگی جہاں پر تایا ابا، تائی جان اور عفان بھائی کھڑے ہمارا ہی انتظار کر رہے تھے۔ میں تو فوراً تایا ابا کے گلے لگ گئی کیونکہ میں ان سے اتنا وقت بعد مل رہی تھی۔ میں نے ان کو بہت زیادہ یاد کیا تھا۔ تایا نے بھی مجھے اپنے گلے لگا لیا۔ وہ اپنے بچوں سے بھی زیادہ مجھ سے پیار کرتے تھے۔ یہ دیکھ کر تائی اماں شکوہ کرنے لگیں کہ تم تو مجھے بھول ہی گئی ہو۔ یہ سن کر میں فوراً تائی اماں سے ملی۔ وہ بھی مجھ سے بہت پیار کرتی تھیں۔ وہ بہت ہی اچھی خاتون تھیں۔ ہم باتیں کرتے ہوئے اندر کی طرف بڑھے۔ بوا ٹھنڈی لسی لے کر آئیں تو میں فوراً سے پی گئی۔ لسی مجھے بہت پسند تھی اور بوا بناتی بھی بہت مزے کی تھیں۔ بوا کافی بڑی عمر کی تھیں۔ میری ان سے بھی بہت اچھی دوستی تھی۔ وہ تایا ابا کی بہت پرانی ملازمہ تھیں۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی ہی یہاں پر گزاری تھی۔ سب ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ ان کے شوہر بھی یہیں پر کام کرتے تھے، لیکن ان کی وفات کے بعد وہ اکیلی پڑ گئی تھیں۔ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، لیکن وہ ہمیں اپنے بچوں کی طرح ہی چاہتی تھیں اور ہم بھی ان سے خوب اپنے لاڈ اٹھواتے تھے۔ ابھی بھی میں بغیر کوئی لحاظ کیے فوراً سے ان کے گلے لگ گئی
بوا نے بھی میرے سر پر ہاتھ پھیر کر مجھے ڈھیر ساری دعائیں دیں اور کہنے لگی کہ میں نے تمہیں بہت یاد کیا۔ یاد تو مجھے بھی ان کی بہت آتی تھی۔ وہ ایک بہت ہی شفیق خاتون تھیں۔ ہر کسی سے پیار و محبت کرنا ان کی فطرت میں شامل تھا۔ اب ہم وہیں پر بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ کچھ دیر بعد تائی اماں نے ہم لوگوں کو ڈانٹ کر کمرے میں بھیجا کہ جا کر نہا دھو کر تھوڑا آرام کر لو، پھر رات کو کھانا بھی کھانا ہے۔ ابھی تم لوگ کافی تھک گئے ہوگے۔ یہ سن کر ہمیں یاد آیا کہ ہم کافی لمبا سفر کر کے آئے ہیں، لیکن گاؤں آنے کی خوشی میں ہمیں تھکن کا احساس ہی نہیں ہو رہا تھا۔ نہانے کے بعد میں بستر پر تھوڑی دیر آرام کرنے کے ارادے سے لیٹ گئی، لیکن تھکن کی وجہ سے پتہ ہی نہیں چلا کب میری آنکھ لگ گئی۔ کسی شور سے میری آنکھ کھلی تو دیکھا کوئی دروازہ بجا رہا تھا۔ اٹھ کر دروازہ کھولا تو دیکھا ملازمہ کھانے کے لیے بلانے آئی تھی۔ گھڑی پر نظر پڑی تو پتہ چلا کہ رات ہو رہی تھی۔ میں منہ ہاتھ دھو کر فوراً سے نیچے کھانے کی ٹیبل پر پہنچی۔ سب وہاں پہلے سے ہی موجود تھے، بس میرا ہی انتظار ہو رہا تھا۔ میں تایا کے ساتھ والی جگہ پر بیٹھ گئی۔ میں جب بھی آتی تو ہمیشہ اسی جگہ پر بیٹھتی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد ہم سب نے چائے پی۔ چائے مجھے بہت پسند تھی، چاہے کتنی ہی شدید گرمی کیوں نہ ہو، میں چائے لازمی پیتی تھی۔ چائے پینے کے بعد میں اور ہینا باہر باغیچے میں ٹہلنے چلے گئے۔ موسم بہت خوشگوار ہو رہا تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور چاند اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ یہ بہت ہی خوبصورت منظر تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ وقت یہیں رک جائے، لیکن وقت کبھی کسی کے لیے نہیں رکتا۔ ہینا کی آواز سن کر میں ہوش کی دنیا میں آئی۔ وہ مجھ سے کچھ پوچھ رہی تھی اور اب مجھ سے ناراض ہو رہی تھی کہ میں ہی کب سے بولے جا رہی ہوں، تم تو میری بات ہی نہیں سن رہی۔ یہ سن کر میں نے اپنی پوری توجہ اس کی طرف کر لی۔ ہم دونوں کی باتیں تھیں جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھیں۔ بوا نے جب باہر آ کر بلایا تو ہمیں ہوش آیا۔ ہمیں چہل قدمی کرتے کافی وقت ہو چکا تھا۔ ہم دونوں سونے کے لیے اپنے اپنے کمروں کی طرف چلے گئے۔ صبح فجر کی اذانوں کے وقت ہی میری آنکھ کھل گئی۔ نماز پڑھنے کے بعد میں پچھلے باغیچے میں چلی گئی۔ ننگے پاؤں نرم گھاس پر چہل قدمی کرنا مجھے بہت پسند تھا۔ میں کافی دیر وہاں پر چہل قدمی کرتی رہی اور سورج نکلنے کے وقت واپس اندر آ گئی۔ کچن میں گئی تو دیکھا بوا ملازمہ سے ناشتہ بنوا رہی تھیں۔ میں بھی ان کی مدد کرنے لگی۔ ناشتے کے بعد میں نے تایا جان سے کہا کہ مجھے باہر کھیتوں میں گھومنے جانا ہے۔ تایا جان نے عفان بھائی کی ذمہ داری لگائی کہ وہ ہم دونوں کو باہر گھمانے کے لیے لے کر جائیں گے۔ عفان بھائی تایا ابا کی کوئی بات نہیں ٹالتے تھے، اسی لیے وہ راضی ہو گئے۔ ہم ناشتہ کرنے کے بعد ہی کھیتوں کی طرف نکل پڑے۔ علی بھائی بھی ہمارے ساتھ تھے۔ میں اور ہینا بہت خوش تھے۔ سارا دن ہم دونوں ادھر ادھر گھومتے رہے۔ عفان بھائی نے بھی اس بار ہمیں کچھ نہیں بولا تھا۔ وہ علی بھائی کے ساتھ باتوں میں مصروف تھے اور ان کو زمینوں کے بارے میں بتا رہے تھے۔ ہم دونوں باتیں کرتے کرتے کافی آگے نکل آئی تھیں اور پھر تھک ہار کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئیں۔ کچھ دیر بعد عفان بھائی اور علی بھائی بھی ہمارے ساتھ آ کر بیٹھ گئے۔ ساتھ میں ملازم بھی تھا جو کھانا لے کر آیا تھا۔ ویسے بھی بھوک سے ہمارا برا حال ہو رہا تھا۔ صبح کا ہم نے ناشتہ کیا ہوا تھا، اب دوپہر ہو گئی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد ہم تھوڑی دیر وہیں پر درخت کے سائے میں بیٹھ گئے، کیونکہ اتنا چل کر ہم دونوں کے پاؤں بہت درد کر رہے تھے۔ شام کے وقت سورج غروب ہونے کے بعد ہماری واپسی ہوئی تھی۔ پورا دن ادھر ادھر گھوم کر ہم دونوں بہت تھک گئی تھیں، اسی لیے گھر آتے ہی ہم دونوں آرام کرنے چلے گئے۔ رات کے کھانے کے وقت بامشکل میری آنکھ کھلی تو میرا دل چاہ رہا تھا کہ سو جاؤں، لیکن تایا ابا مجھے کھانے پر بلا رہے تھے اور ان کو منع کرنا اچھی بات نہیں تھی۔ میری طرح ہینا کا بھی یہی حال تھا، وہ بھی بہت زیادہ تھک چکی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد چائے پی کر میں سو گئی۔ اگلے دن صبح ہی بھائی کو گھر کے لیے نکلنا تھا۔ وہ ہینا کو اپنے ساتھ ہی لے کر جا رہے تھے۔ حالانکہ ہینا نے پہلے یہیں پہ رکنے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن اب وہ جا رہی تھی۔ اس وجہ سے میں اداس ہو گئی، کیونکہ ہم دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ گھومنا بہت پسند تھا۔ ہینا کے جانے کے بعد میں اداسی سے آ کر پچھلے باغیچے میں بیٹھ گئی۔ وہاں پر بیٹھی میں اپنی ہی سوچوں میں گم ہو گئی۔ وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ دوپہر کے وقت ملازمہ مجھے کھانے کے لیے بلانے آئی تو میں کھانے کی ٹیبل پر چلی گئی۔ تایا ابا جانتے تھے کہ میں بہت اداس ہوں، تو انہوں نے میری اداسی دور کرنے کے لیے مجھے اپنے بچپن کے قصے سنانے لگے۔ کھانا کھانے کے بعد تایا ابا اور تایا اماں دوائی لے کر آرام کرنے چلے گئے۔ عفان بھائی کام سے زمینوں پر گئے ہوئے تھے۔ میں نے سوچا کیوں نہ پوری حویلی گھوم لوں، ویسے بھی کافی عرصے بعد آئی تھی۔
حویلی گھومتے گھومتے میں تایا ابا کی کتابوں کے کمرے میں پہنچ گئی۔ یہاں پر دنیا جہان کی کتابیں تھیں اور میرا پسندیدہ کام تو ناول پڑھنا تھا۔ میں ایک ناول لے کر بیٹھ گئی اور پھر سے اپنے خیالوں کی دنیا میں گم ہو گئی۔ ناول پڑھتے پڑھتے مجھے پتہ ہی نہیں لگا کب میری آنکھ لگ گئی اور میں وہیں پر سر رکھ کر سو گئی۔ مجھے ایسا لگا جیسے کوئی بار بار میرا نام پکار رہا ہے۔ اچانک ہی کسی نے مجھے جھنجھوڑا تو میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے دیکھا کہ عفان بھی مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ میں یہاں پر کیوں سو رہی ہوں، جا کے اپنے کمرے میں آرام کروں۔ میں تو ناسمجھی سے انہیں دیکھتی رہی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن جب انہوں نے تھوڑا تیز آواز میں بولا کہ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو، تو تب میں ہوش میں آئی۔ وقت دیکھا تو مغرب کا وقت ختم ہو رہا تھا۔ میں فوراً سے اپنے کمرے کی طرف بھاگی تاکہ نماز کا وقت نکلنے سے پہلے نماز ادا کر لوں۔ نماز پڑھنے کے بعد میں نیچے آئی تو تایا جان ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر بولے کہ میری بیٹی کی نیند اچھے سے پوری ہو گئی۔ میں نے بولا مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ کب میری آنکھ لگ گئی۔ میں ان کے ساتھ بیٹھی بہت دیر تک باتیں کرتی رہی۔ باتیں کرتے ہوئے مجھے محسوس ہوا جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا، بس عفان بھائی سامنے صوفے پر بیٹھے اپنے فون میں مصروف تھے۔ میں نے سوچا میرا فہم ہوگا۔ میں پھر سے تایا ابا کے ساتھ باتیں کرنے میں مصروف ہو گئی۔ وہ مجھے ہینا اور عفان بھائی کے بچپن کے قصے سنا رہے تھے۔ تایا ابا کے گھر میں نے 2 ہفتے گزارے تھے اور مجھے وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا تھا، میرا دل چاہتا تھا کہ میں کچھ دن اور وہاں پر رک جاؤں۔ میرے جانے کے وقت تایا ابا بہت اداس تھے کیونکہ ان کے گھر میں میری وجہ سے کافی رونق ہوتی تھی۔ ہینا کی شادی کے بعد تو وہ بہت اکیلے پڑ گئے تھے کیونکہ عفان بھائی پورا دن کام میں مصروف ہوتے تھے۔ تایا ابا نے تو کہا تھا کہ میں کچھ دن اور رک جاؤں۔ میں خود بھی رکنا چاہتی تھی، لیکن کل میرا رزلٹ آنا تھا اور مجھے پھر آ کے کالج میں داخلہ بھی لینا تھا، اسی لیے میرا جانا ضروری تھا۔ مجھے پکا یقین تھا کہ اس بار میرا رزلٹ اچھا آئے گا۔ عفان بھائی مجھے چھوڑنے جا رہے تھے، ان کو بھی شہر میں کوئی کام تھا۔ صبح ناشتے کے بعد ہی میں سب سے مل کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ تائی اماں نے مجھے بہت ساری کھانے کی چیزیں بنا کر دی تھیں۔ پورا راستہ میں خاموشی سے باہر دیکھتی رہی۔ میری عفان بھائی سے کبھی بھی دوستی نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی میں ان سے زیادہ بات کرتی تھی۔ راستے میں ہی میری آنکھ لگ گئی۔ گاڑی رکنے کی آواز سے میری آنکھ کھلی تو دیکھا کہ ہم لوگ گھر پہنچ گئے تھے۔ گاڑی سے اتر کر میں سیدھا ثنا کے گھر گئی۔ میں 2 ہفتوں سے اس سے نہیں ملی تھی، اسی لیے مجھے اس کی بہت یاد آ رہی تھی۔ ثنا تو مجھے اپنے سامنے دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ پھر اماں نے مجھے دیوار کے پار سے آواز لگائی کہ اب گھر آ جاؤ، تو مجھے یاد آیا کہ میں ابھی تک اپنے گھر والوں سے نہیں ملی۔ گھر آئی تو عفان بھائی واپس جا چکے تھے۔ اماں ابا سے ملنے کے بعد میں ہینا سے باتیں کرنے لگی۔ شام کا وقت ہو رہا تھا اور کھانے میں کچھ ہی دیر تھی۔ مجھے تھکن کی وجہ سے بہت نیند آ رہی تھی، لیکن اماں نے مجھے زبردستی جگا کر رکھا تھا کہ کھانا کھا کر ایک ہی بار سکون سے سو جاؤ، اگر ابھی سوئی تو صبح سے پہلے تم نے اٹھنا ہی نہیں ہے۔ کھانا کھانے کے بعد میں کمرے میں آ کر سو گئی۔ صبح 11 بجے کے قریب میری آنکھ کھلی۔ ناشتہ کرنے کے بعد مجھے یاد آیا آج تو میرا رزلٹ بھی آنا ہے۔ مجھے تھوڑا بہت ڈر بھی لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ شام کو بھائی آئے تو انہوں نے رزلٹ دیکھ کر بتایا کہ میں پاس ہو گئی ہوں، بلکہ میں نے بہت اچھے نمبر لیے ہیں۔ یہ دیکھ کر گھر میں سب بہت خوش تھے۔ اماں ابا بھی بہت زیادہ خوش تھے کہ چلو زندگی میں پہلی بار میں نے کوئی اچھا کام کیا ہے۔ ثنا اور میں نے ایک ہی کالج میں داخلہ لینے کا فیصلہ کیا۔ ہم دونوں چاہتی تھی کہ ہینا بھی ہمارے ساتھ کالج جائے، لیکن اسے پڑھنے کا کچھ خاص شوق نہیں تھا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ گھر بیٹھ کر ہی پڑھے گی۔ اس سے روزانہ کالج نہیں جایا جاتا تھا، تو ہم دونوں نے بھی اس پر زور نہیں دیا۔ کالج جانے کے بعد ہم نے پھر سے ٹیوشن جانا شروع کر دیا تھا، کیونکہ کالج کی پڑھائی تھوڑی مشکل تھی اور بھائی کے پاس وقت نہیں ہوتا تھا کہ وہ ہمیں پڑھا سکیں۔ ہم اسی لڑکے سے ہی ٹیوشن پڑھنے جاتے تھے۔ ثنا کے گھر میں اس کے رشتے کی بات چل رہی تھی۔ یہ سن کر میں بہت اداس ہو گئی تھی، کیونکہ ہم دونوں بچپن سے ایک ساتھ ہی رہے تھے۔ پتہ نہیں شادی کے بعد وہ مجھ سے ملنے آتی بھی یا نہیں، لیکن ابھی تو اس کا صرف رشتہ پکا ہوا تھا۔ شادی اس کی پڑھائی کے مکمل ہونے کے بعد طے ہوئی تھی۔ وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چل رہا تھا۔ ہمارا کالج میں اب 2 سال تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ ابھی تو ہمارا کالج شروع ہوا تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے موسم بدل رہا تھا
اس وجہ سے 2-3 دن سے ثنا کی طبیعت تھوڑی بہت خراب تھی، لیکن آج بہت ہی زیادہ خراب ہو گئی تھی، اسی لیے وہ میرے ساتھ آج ٹیوشن نہیں جا سکی تھی۔ اور میرا آج ٹیوشن جانا ضروری تھا کیونکہ امتحان ہونے والے تھے۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ اگر ہم دونوں میں سے کسی ایک کی بھی طبیعت خراب ہوتی تو ہم دونوں ہی چھٹی کر لیتی تھیں، لیکن اب امتحان سر پر تھے اور چھٹی نہیں کی جا سکتی تھی، اسی لیے میں نے اکیلے ہی ٹیوشن جانے کا فیصلہ کیا۔ ثنا تو چاہتی تھی کہ وہ میرے ساتھ جائے، لیکن وہ چلنے کی حالت میں بالکل نہیں تھی، تو میں نے اس کو سمجھا دیا کہ کچھ نہیں ہوتا، میں اکیلے چلی جاؤں گی، ایک دن کی تو بات ہے۔ میرے بار بار سمجھانے پر وہ میری بات مان گئی۔ میں بیٹھی سر سے پڑھ رہی تھی کہ سر اٹھ کر پانی پینے باہر گئے۔ آج زیادہ بچے نہیں آئے تھے اور کچھ کی ابھی ہی چھٹی ہوئی تھی۔ اب میں پیچھے اکیلی ہی موجود تھی کہ اچانک دروازہ بند ہونے کی آواز پر میں چونکی۔ مجھے بہت ڈر لگا کیونکہ اس کمرے میں اکیلی ہی تھی۔ جیسے ہی میں نے سر اٹھا کر سامنے دیکھا تو خوف سے میری چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی، کیونکہ سامنے تو عفان بھائی کھڑے مجھے غصے سے دیکھ رہے تھے۔ ان کو وہاں دیکھ کر میں بہت زیادہ ڈر گئی۔ میں تو ویسے ہی ان سے بہت ڈرتی تھی، لیکن میں سوچ رہی تھی کہ وہ یہاں پر کیا کر رہے ہیں۔ اگر انہوں نے میرے گھر والوں کو بتا دیا کہ میں کسی لڑکے سے پڑھتی ہوں تو پتہ نہیں وہ میرے ساتھ کیا کریں گے۔ خوف کی وجہ سے تو میری آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ اچانک ہی سر اندر آئے اور عفان بھائی کو دیکھا تو ہنستے ہوئے ان کے گلے لگ گئے اور ان کا حال چال پوچھنے لگے۔ ان دونوں کو بات کرتے دیکھ کر مجھے اندازہ ہوا کہ وہ ایک دوسرے کے بہت اچھے دوست ہیں۔ عفان بھائی مجھے غصے سے گھور کر باہر کی طرف بڑھ گئے، لیکن مجھے پتا تھا کہ آج میری شامت پکی ہے۔ ٹیوشن کے بعد میں انہی کے ساتھ گھر واپس آئی تھی۔ وہ مجھے بہت غصے میں لگ رہے تھے۔ میں نے ان سے بات کرنے کی بھی کوشش کی، لیکن ڈر کی وجہ سے میری آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ انہوں نے مجھے گھر چھوڑا اور میرے ساتھ ہی اندر چلے گئے۔ مجھے لگا کہ وہ ابھی سب کو میرے بارے میں بتا دیں گے، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ انہوں نے کچھ بھی نہیں بولا۔ ایک ہفتے کے بعد اماں میرے پاس آئیں اور بتایا کہ انہوں نے میرا رشتہ طے کر دیا۔ ان کی بات سن کر تو میں حیرت سے ان کو دیکھتی رہی۔ میں نے کہا کہ میں نے شادی نہیں کرنی، تو انہوں نے کہا کہ کبھی نہ کبھی تو کرنی پڑے گی، لڑکیوں کی یہی عمر ہوتی ہے شادی کی، اور ویسے بھی لڑکا بہت اچھا ہے، وہ تمہیں بہت خوش رکھے گا، اور تمہارے ابا بھی اس رشتے پر بہت خوش ہیں۔ اماں کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی۔ میں نے بولا جیسے آپ کو صحیح لگے، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر میں نے منع بھی کیا تو کون سا انہوں نے میری بات سن لینی ہے۔ ویسے بھی ثنا کا رشتہ ہو گیا تھا اور امتحان کے بعد اس کی شادی تھی۔ جلد ہی ہمارے امتحان شروع ہو گئے۔ یہ ہمارے کالج کا آخری سال تھا، اسی لیے ہم نے بہت دل لگا کر پڑھائی کی تھی۔ امتحان مکمل ہونے کے بعد اگلے ہفتے ہی ثنا کی شادی تھی۔ ہمارے پاس بالکل بھی وقت نہیں تھا۔ جیسے ہی امتحان ختم ہوئے تو میں نے ثنا کی شادی کی تیاری کرنا شروع کر دی۔ میں اس کی ایک ہی دوست تھی، اسی لیے میں نے سوچ لیا تھا کہ اس کی شادی پر خوب مزے کروں گی۔ وہ شادی کے بعد دوسرے شہر جا رہی تھی اور یہ سن کر میں بہت اداس ہو گئی، لیکن ہم نے ایک دوسرے سے وعدہ کیا تھا کہ ہم فون پر رابطے میں رہیں گے۔ اس کی رخصتی کے وقت ثنا سے زیادہ میں روئی تھی کہ سب کو مجھے چپ کروانا مشکل ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں پورا دن اکیلی بور ہوتی رہتی تھی۔ ہینا سے بھی میری دوستی تھی، لیکن ثنا میری بچپن کی دوست تھی۔ اس کے ساتھ میرا بہت اچھا وقت گزرا تھا۔ پھر ایک دن اماں نے بتایا کہ تایا ابا لوگ آ رہے ہیں۔ یہ سن کر میں بہت خوش ہوئی، اور اس کے ساتھ اماں نے ایک اور دھماکہ بھی کیا کہ اگلے مہینے ہی تمہاری شادی طے ہو گئی ہے۔ یہ ایک مہینہ پتہ ہی نہیں چلا کیسے گزر گیا۔ میری دونوں بہنیں روزانہ آتی اور اماں کے ساتھ بازار چلی جاتی۔ مجھے تو ابھی تک یہ بھی نہیں پتا تھا کہ میرے ہونے والے شوہر کا نام کیا ہے۔ آج میری بارات تھی۔ نکاح کے وقت جب میں نے اپنے دلہا کا نام سنا تو میری حیرت سے منہ کھل گیا، کیونکہ میری شادی کسی اور سے نہیں بلکہ عفان بھائی سے ہی ہو رہی تھی۔ لیکن مجھے حیرت ہو رہی تھی، وہ تو مجھے بالکل بھی پسند نہیں کرتے تھے، بس ہر وقت مجھے ڈانٹتے رہتے تھے، تو وہ مجھ سے شادی کرنے پر راضی کیسے ہو گئے؟ نکاح کے بعد جب میں نے یہی بات ان سے کہی، پہلے تو وہ مجھے خاموشی سے دیکھتے رہے، پھر بولے تمہیں کس نے کہا کہ میں تمہیں پسند نہیں کرتا؟ ہم دونوں کا رشتہ بچپن سے ہی طے تھا اور میں تمہیں بچپن سے ہی پسند کرتا ہوں۔ ان کی باتیں سن کر تو میں ہکا بکا رہ گئی۔
سب مجھے حیران دیکھ کر بہت ہنس رہے تھے۔ ثنا بھی اب مطمئن ہو گئی۔ ثنا بھی میری شادی پر آئی تھی اور وہ بہت خوش تھی۔ میں بھی اب مطمئن ہو گئی تھی کیونکہ تایا لوگ مجھ سے بہت پیار کرتے تھے۔ میں نے جو ظالم سسرالیوں کے قصے سنے تھے اب وہ مجھے بالکل بھی یاد نہیں تھے۔ میرے ٹیوشن کے سر بھی میری شادی پر آئے تھے۔ اماں ابا کو آج تک نہیں پتہ چلا تھا کہ میں کسی لڑکے سے ٹیوشن پڑھنے جاتی تھی۔ عفان بھائی نے یہ بات کسی کو بھی نہیں بتائی تھی، جس پر میں ان کی بہت زیادہ شکر گزار تھی۔ میری شادی پر وہ عفان بھائی کے دوست کی حیثیت سے آئے تھے۔ میں اب بہت خوش تھی کیونکہ مجھے پتا تھا کہ میری آگے کی زندگی بہت اچھی گزرے گی اور اماں ابا نے میرے لیے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے۔ شادی کے 1 ہفتے بعد ہی ہم گاؤں چلے گئے تھے۔ میرا پورا دن تایا ابا کے ساتھ باتیں کرتے ہی گزرتا تھا یا پھر پیچھے باغیچے میں بیٹھی رہتی۔ میں اب بہت خوش تھی کیونکہ مجھے یہ جگہ بہت پسند تھی اور اب میں ہمیشہ کے لیے یہاں پر آ گئی تھی۔ میری ثنا سے بھی ہر ہفتے بات ہوتی تھی، وہ بھی بہت خوش تھی۔ دور ہو کر بھی ہماری دوستی میں کوئی کمی نہیں ہوئی تھی۔ پچھلے ہفتے ہی علی بھائی کا بیٹا ہوا تھا، آج اس کا عقیقہ تھا جس میں ہم سب شرکت کرنے گاؤں سے آئے تھے۔ علی بھائی نے اپنے بیٹے کا نام حاشی رکھا تھا، وہ بہت ہی پیارا تھا۔ اماں ابا مجھے خوش دیکھ کر پرسکون ہو گئے تھے کہ ان کی بیٹی بہت خوش ہے۔ میں نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے اتنی محبت کرنے والے لوگ دیے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔